السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ہم نے گزشتہ درس میں اسلام کے اندر نماز کی اہمیت و فضیلت، نماز کا حکم، تارک صلاۃ کا حکم، نماز کب واجب ہوتی ہے اور اوقات نماز کا بیان مختصراً پڑھ لیا تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ نماز وقت پر متعین ہے، نماز وقت پر فرض ہے بلوغت کے بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اوقات نماز کا بیان پڑھیں گے۔ اوقات نماز کے سلسلے میں دو حدیثیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص، یہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، سورج زال ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور نماز عصر کے وقت کے آغاز تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت جب آدمی کا اصلی سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تب شروع ہوتا ہے، اور نماز عصر کا آخری وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے۔ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت رات کے درمیان نصف تک ہے، اور نماز فجر کا وقت صبح صادق کے آغاز سے شروع ہو کر طلوع شمس تک رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نماز عصر کے بارے میں کہ وہ شمس بیضاء نقیہ، سورج سفید اور بالکل صاف حالت میں ہو۔ تو یہ روایت جو ہم نے بھی بیان کی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب المساجد باب مواضع الصلاۃ میں۔ حدیث جبرائیل کے نام سے ایمانیات کے بارے میں ایک حدیث مشہور ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا وقت بتلایا ہے۔ وہ روایت ہم دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے پاس یعنی کعبہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن میری امامت کرائی۔ فصلی بی الظہر حین زالت الشمس، انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا، عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے کے وقت پڑھائی، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو صلی بی الظہر حین کان ظلہ مثلہ، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، عشاء کی نماز رات کے تیسرے حصے کے اختتام پر ختم کی، اور مجھے فجر کی نماز نہایت روشنی میں پڑھائی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت آپ سے پہلے انبیاء کا ہے، اور نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ تو ان دونوں روایتوں سے نماز کے اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم ہر ایک نماز کو تھوڑا تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال آفتاب سے۔ جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے سیدھے آسمان پر اوپر، تو پھر وہ ممنوع وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب مغرب کی طرف ڈھلتا ہے ہلکا سا، جس کو زوال کہا جاتا ہے،
اس وقت سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ موسم گرما میں نماز ظہر ذرا تاخیر سے ادا کرنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدت الحر من فیح جہنم، جب گرمی کی شدت ہو تو ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھو، یعنی ٹھنڈا ہونے تک انتظار کر لو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس کی لپٹ سے ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی الصیف 3 اقدام الی 5 اقدام وفی الشتاء 5 اقدام الی 7 اقدام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر کا اندازہ یہ ہوتا تھا کہ گرمیوں میں انسان کا سایہ 3 قدموں سے لے کر 5 قدموں تک کے مابین ہوتا تھا، اور موسم سرما میں 5 سے 7 قدموں تک کے مابین ہوتا تھا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 400۔ نماز ظہر کا آخری وقت کون سا ہے؟ زوال کے سائے کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھائی۔ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشَّرَاقِ، زوال فے تسمے کے برابر تھا، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشَّرَاقِ وَظِلَّ الرَّجُلِ، جس وقت زوال فے کا سایہ تسمے اور آدمی کے سایہ کے برابر تھا۔ اسی طرح میں نے جو بھی حدیث جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث بیان کی ہے، اس میں ہے کہ فصل بی الظہر فی الیوم الثانی حین سارا ظل کل شیء مثلہ، کہ جبریل علیہ السلام نے دوسرے روز مجھے نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ تو یہی جمہور کا موقف ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کا آخری وقت اس وقت مانتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، لیکن اس کا ثبوت کسی بھی حدیث سے ملتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء احناف نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ تو جمہور ہی کا موقف راجح ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے مثل ہو جائے، تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہی ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے اور وہی عصر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت صلاۃ الظہر ما لم یحضر العصر، نماز ظہر کا وقت نماز عصر کے آغاز تک رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں اگر آپ عصر کی نماز کا آخری وقت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ العصر ما لم تصفر الشمس، نماز عصر کا آخری وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے امامت والے حدیث میں بھی یہی الفاظ دوسرے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم الثانی عند مسیر ظل الشیء مثلیہ ہے، کہ دوسرے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ تو ان دونوں روایات میں تعارض نہیں ہے۔ جب سایہ 2 مثل ہوتا ہے تبھی سورج کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک اور روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ وہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من العصر رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے نماز عصر کی 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے حاصل کر لی تو اس نے مکمل نماز حاصل کر لی۔ تو یہ بھی گزشتہ حدیث کے جو میں نے بیان کے مخالف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمہور کہتے ہیں کہ عصر کا آخری وقت غروب آفتاب تک ہے۔ تو یہی راجح ہے کہ عصر کا وقت مغرب تک ہے۔ البتہ افضل و پسندیدہ وقت سورج زرد ہونے تک، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ سایہ 2 مثل ہونے تک ہے۔ تو جب تک سایہ 2 مثل ہو جائے تب وہ افضل وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے، آخری افضل وقت ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ جواز کا وقت مغرب تک ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
نماز اثر کے 5 اوقات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فضیلت کا وقت، اور یہ پہلا وقت ہے۔ نمبر 2 اختیاری وقت، یہ 2 مثل سایہ ہونے تک ہے۔ نمبر 3 جواز کا وقت، یہ سورج پیلا ہونے تک ہے۔ نمبر 4 زرد ہونے سے غروب آفتاب تک ہے۔ اور نمبر 5 وقت عذر۔ وقت عذر یہ ظہر کا وقت انہوں نے کہا ہے۔ اس میں جو شخص سفر وغیرہ کے لیے ظہر عصر کو جمع کرنا چاہے تو جمع تقدیم کا یہ ٹائم ہوتا ہے جو وقت عذر ہے۔ تو یہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری وقت سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے، شفق غائب ہونے تک رہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب دونوں دن اسی وقت پڑھائی۔ ہینا وجبت الشمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہینا وجبت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو غروب آفتاب سے نماز مغرب کا وقت شروع ہونے پر اجماع ہے۔ البتہ آخری وقت ہے سرخی شفق غائب ہونے تک۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھایا، تو اس میں ہے ثم اخر المغرب حتی کان عند سقوط الشفق، پھر مغرب کو شفق یعنی سرخی غائب ہونے تک لیٹ کیا، تاخیر کیا۔ شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی طرف، پچھم کی طرف، جدھر سورج ڈوبتا ہے اس طرف جب آپ دیکھیں گے آسمان پر تو سرخی ہوتی ہے، آسمان پر افق پر سرخی نظر آتی ہے، لال لال نظر آتا ہے، تو وہی شفق ہے، اسی کو شفق کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ شفق ختم ہو جائے، جب یہ سرخی ختم ہو جائے، تب تک مغرب کی نماز ہے۔ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 5 منٹ وقت ہوتا ہے، 10 منٹ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عوام میں غلط مشہور ہے۔ نماز کا یعنی نماز مغرب کا آخری وقت اس سرخی جو سورج ڈوبنے کے وقت مغرب کی جانب ہوتی ہے، جب تک وہ سرخی ختم نہ ہو جائے تب تک مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہ جائز ہے۔ تو شفق سے مراد سرخی ہی ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اور اس کے بعد ایک نماز کا وقت ہے عشاء۔ عشاء کا وقت وہی ہے جو مغرب کی نماز ختم ہونے کا وقت ہے، یعنی سرخی غائب ہونے کا۔ جب سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری وقت آدھی رات کو ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سائل کو نماز پڑھ کے دکھائی، تو ہے فاقام العشاء حین غاب الشفق، نماز عشاء اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی۔ اور جبریل السلام کے امامت والی روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں، حین غاب الشفق۔ اور آخری وقت کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک ہے۔ تو اس طرح کی دوسری روایت بھی موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز آدھی رات تک ہے۔ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں نے حکم دیتا کہ وہ عشاء کو 1/3 رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کر لیں۔ اسی طرح کے دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کمزور کی کمزوری، بیمار کی بیماری اور حاجت مند کی حاجت نہ ہوتی تو میں اس کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ تو یہ افضل ہے کہ انسان عشاء کی نماز لیٹ سے پڑھے، تاخیر سے پڑھے۔ تاخیر سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت تاخیر سے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جماعت چھوڑ کر کے اپنا اکیلا تنہا آدھی رات کو پڑھے نا، کیونکہ جماعت کی نماز بہرحال افضل ہے انفرادی نماز سے۔ تو امت محلہ کی مسجد والے
جس ٹائم پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں اس ٹائم پہ اسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ آپ آدھی رات زیادہ ثواب پانے کی خاطر اکیلے نماز پڑھیں۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، جماعت کی نماز کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور اسی میں کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ ما قبلها والحدیث بعدها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے نیند اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ یعنی عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گپ ہانکنا، موبائل میں مصروف رہنا، دوسرے کام کرنا، اس ساری حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سویا تاکہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے باتیں کی اور پھر سو گئے۔ تو اسی طرح سے ایک روایت اور آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں رات گئے تک گفتگو کرتے رہے۔ تو اس میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنا بھی ناپسند کرتے تھے اور پھر بعد میں باتیں بھی کی۔ تو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن ایسی باتیں کرنا جائز ہے جن میں خیر ہو، جو دعوت دین یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے متعلق ہوں۔ البتہ اتنی بات میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو دستور رائج ہے رات کے بعد جلسوں کا آغاز ہونا اور آدھی رات سے آگے تک 2 بجے رات تک یا فجر تک چلتے رہنا اور اس کو رواج اور معمول بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ اس وقت جو آن لائن کلاسز چلتے ہیں اور اس کا رواج چل نکلا ہے، تو اس کرونا دور میں یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے آن لائن کلاسز عشاء کے بعد چلتے ہیں۔ گرچہ دین کے تعلیم و تعلم کا مسئلہ ضرور ہے، جائز ہے، لیکن اسی کو معمول بنا لینا یہ بہرحال سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، یہ معمول نہیں تھا۔ البتہ بہت ضرورت کر لینا، کبھی ضرورت پڑ جائے تو درست ہے، لیکن اس طرح سے کہ اجتماعی طور پر تمام جلسے رات میں ہونا شروع ہو جائیں تو ان کا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کلاسز لیتا ہے شریعت کی، دین کی، حدیث کی، تفسیر کی، عقیدے کی، اور رات دیر تک جاگنے کی بنا پر فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ رات دیر تک جلسے چلتے رہتے ہیں، بلکہ فجر تک جلسے چلتے رہتے ہیں، مائک چلتا رہتا ہے، خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور علاقے کے لوگ بھی مائک کے آواز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، مسلم طبقہ بھی، اور سب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز میں لوگ نمازی نہیں رہتے، یہ فجر کی نماز میں نمازی نہیں ہوتے لوگ۔ ظاہر سی بات ہے وہ جلسے اور وہ کلاسز جو دین سکھانے کے لیے ہیں، دین قائم کرنے کے لیے ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ہیں، اگر انہی جلسوں سے، انہی کلاسوں سے فجر کی نماز ضائع ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخری چیز، فجر کی نماز کا وقت جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع کر دیتے۔ وَلَا يَكَادُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ بَعْضُهُ بَعْضًا، یہاں تک کہ اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ عورتیں نماز فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھر نماز کے اختتام پر جب وہ اپنی چادریں لپیٹے ہوئے واپس جاتی تو لا یعرفہن احد من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں، تاریکی میں نماز پڑھا کرتے تھے فجر کی۔ البتہ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر صبح کے خوب واضح ہو جانے پر پڑھا کرو، اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا آغاز تاریکی میں ہو اور قرأت اتنی لمبی کی جائے کہ صبح خوب روشن ہو جائے۔ ایک معنی دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسفرو کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہونے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، یہ نہیں کہ صبح صادق سے پہلے ہی آپ
صبح قاضی میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو اسفیرو کا مطلب کہ واضح ہو جائے کہ ہاں صبح صادق ہو گیا ہے نا۔ آج جو میں نے ابھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، یہاں پہ ایک تنبیہی طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں کچھ لوگ عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ غلط قسم کے لوگ، جنہیں اپنی انا کے آگے شریعت نہیں سنائی دیتی اور کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیتے اپنی انا کے آگے، اپنے کبر کے آگے اور اپنے مخصوص نظریے کے آگے، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اس سے منع کرنا، اس کو حرام قرار دینا کسی بھی طور پر درست نہیں، یہ شریعت سازی ہے۔ حیرت کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں فتنہ کا وقت ہے، فتنہ ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جانے میں فتنہ ہوتا ہے اور بازار میں جانے میں کوئی مسئلہ انہیں نظر نہیں آتا۔ پورے بازار عورتوں سے اٹے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں اور انہیں فتنہ نظر نہیں آتا۔ بازار میں جانے سے عورتوں کو نہیں روکا جاتا، شدت نہیں اپنائی جاتی، جبکہ مساجد میں انہیں فتنہ نظر آتا ہے، حرام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کو خوف کھانا چاہیے اور کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، تو کسی مومن یا کسی مومنہ عورت کو اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنا ذاتی فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس لیے عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے دینا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ یہ لوگ اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو صحیح فہم کی توفیق عطا کرے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر